اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نصرت بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ سبھی میڈیا کے پروگرام یوتھ 5 میں تشریف لائے۔ تو شروع کرتے ہیں ٹاپک کو اور سوال کو اپنے۔ سوال یہ مولانا صاحب کہ کیا آج کے زمانے میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر من الناصرین۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی خاص نائب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، علماء کہتے ہیں، تو وہ محض کذب ہے۔ لیکن اب یہ کہ امام کی زیارت ممکن ہے کہیں پر بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ وہ غیر ممکن ہے یا ایسا محال ہے کہ ملاقات نہ ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو، امام زمانہ سے انسان کی ملاقات ہو، اس کے اندر بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ لیولز ہیں۔ ایک ملاقات جو ہے وہ خواب کے اندر ہو سکتی ہے، آپ امام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ انسان شہود کی حالت میں جو مشاہدات ہوتے ہیں، انسان جو سیر و سلوک کے اندر جاتا ہے۔ ایک نہیں کہ انسان جو ہے وہ بیداری کے اندر بھی امام سے ملاقات کرے۔ کیا طریقے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل ہدف جب آپ دو آیت پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ والقرۃ الحمیدہ، کہ پروردگار مجھے وہ پرخ زیبا دکھا، وہ درخشندہ پیشانی دکھا۔ دعائے ندبہ کے اندر انسان پڑھتا ہے کہ متى ترانا ونراک، یعنی کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں، کہ میں پوری مخلوق کو سنتا ہوں، میں آپ کو نہیں سن سکتا۔ یعنی انسان طلب کر رہا ہے۔ اصل جو طلب کرنا ہے کہ میں امام کو دیکھ سکوں، امام کے لیے ظاہر ہے پہلی چیز تڑپنا ہے، یعنی یہ تڑپ ضروری ہے۔ ایک انسان جس ہستی کو، یعنی امام کو سمجھتا ہے، امام کی معرفت اگر پہچان جائے واقعاً کہ جس درجے پر بھی اس عالم کے اندر امام کی کتنی ضرورت ہے اور امام کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے، بغیر امام کے کائنات نہیں چل سکتی، جب اس لیول پہنچتا ہے تو خود امام کہاں ہے، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ فطری اور نیچرل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ امام کی اطاعت ہے۔ اگر ہم امام کی اطاعت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اصل یہ ہے، لیکن میں وہ کام چھوڑ ہی نہیں رہا کہ جس سے میں امام کی ناراضگی ختم ہو جائے، وہ سارے کاموں کا انجام دے رہا ہوں، اور امام کو ناراض کرنا، خدا کی بارگاہ میں وہ کاموں کا انجام دینا جس سے خدا راضی نہیں، کیونکہ سب اسی کے طول کے اندر آ رہا ہے۔ امام کی اطاعت، یعنی خدا کی اطاعت، خدا کی طرف بڑھنا۔ تو کیا میں ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں؟ اگر تو میں ان کو انجام دے رہا ہوں تو یہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ امام مجھ سے راضی ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کہ میں امام کو دیکھوں نہ دیکھوں، تاریخ، علماء کی سیرت بیان کرتی ہے کہ ہر کوئی امام کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایون جب ائمہ علیہ السلام جو ظاہری قید حیات کے اندر بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام یا باقی امام رضا علیہ السلام، ہر کوئی تو امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، کوئی کسی اور شہر میں تھا، کوئی دور تھا، ہر کوئی نہیں آتے تھے، لوگوں کے نمائندے آتے تھے، امام سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو نہیں دیکھ پاتا تھا، کیا وہ اطاعت سے فارغ ہے؟ یعنی اطاعت نہیں کرتا تھا؟ کیا اس کے لیے اطاعت نہیں، اطاعت کرنا، اطاعت ضروری ہے۔ یہ ہے کہ کوئی خاص عمل ایسا کرنا کہ جس امام کے لیے ہم عمل کو انجام دیں اور ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، آپ کر سکتے ہیں۔ علماء کی سیرت کے اندر ایسے اعمال ہیں۔ آیت اللہ سستانی کے والد صاحب کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ 40 ہفتے تک ہر مسجد کے اندر الگ الگ مسجد میں زیارت عاشورہ کا ورد کرنا ہے۔ رسم لوگ مسجد سیلا، علماء کی سیرت ہے، مسجد سیلا کے 40 ہفتے کی ہے، 40 بدھ کی جو رات مخصوصی رات ہے، شب چہارشنبے کی ہے، لوگوں نے کی ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ عمل کیے جا سکتے ہیں، لیکن انہی علماء کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ جہاں امام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور امام نے جو ان سے فرمایا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر امام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے عمل یا ایسے چلے، کوئی ایسی وہ ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو اچھا کرو، ہم خود تم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ جیسے آیت اللہ ناصری نے بھی بیان فرمایا، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ ان کا ہاں ممکن ہے، جیسے امام ہے ویسے اپنے آپ کو بنا لو، امام پاکیزہ ہیں، تم اپنے آپ کو بھی اندر سے پاکیزہ کرو، تم بھی اپنے آپ کو خدا کی بندگی ربوبیت میں اس مقام پر لے جاؤ جس سے امام تم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن بس وہ یہ بشرط ہے، شروط ہے۔ بے شک مولانا صاحب، ایک بیچ میں آپ نے ایک بات کہی تھی ابھی کہ تڑپ ہونی چاہیے امام سے ملاقات کی، ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے، ہم تڑپیں امام کو دیکھنے کے لیے، امام سے ملاقات کے لیے، امام کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ تڑپ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ یعنی خالی ہم ہی تڑپ رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام کو بھی
شوق ہے اپنے چاہنے والوں کے دیدار کا، اپنے شیوؤں کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا؟ نہیں بالکل ایسا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ بات اپنے ہمیشہ انسان کا ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کے اندر تڑپ آئی ہے، جو انسان کے اندر ایون توجہ ہے، متوجہ ہوا ہے، یہ بغیر نظر کرم کے نہیں ممکن کہ ادھر سے امام کی نظر کرم ہوگی تو ہی یہ تڑپ بھی پیدا ہوگی. دوسری طرف ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ مسجد جمکران میں واقع ہوئے ایک شخص کو جو شفا ملی اور امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے یہ کہا کہ مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں، تو اتنے سارے لوگ ہیں. تو امام نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ اپنے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی اپنی ہی خواہشات کے لیے. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو کوئی اور ہے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. وہ علی بن میزیار کا مشہور واقعہ جو ہے وہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں. اس کے اندر بھی جب وہ امام سے ملاقات کرتے تو امام دیکھتے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم علی تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. وہ کہتے ہیں کہ مولا میں تو 20 سال سے حج پہ آ رہا تھا مگر میں تو امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں چاہتے، امام چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں. بات یہ کہ میری اپنی تڑپ کا لیول، پھر اس تڑپ کے ساتھ واقعاً میرا اضطراب میرے عمل کو، میرے کردار کو، میری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے یا نہیں. میں بھی ہر روز زندگی کے اس زاویے میں اس طرح پھنس گیا ہوں کہ بس میں خود جھگڑا ہوا ہوں. بہت سی چیزیں عادت بن جاتی ہیں. اللہم اجل ولی کل فرج، بعض اوقات عادت سے پڑھ رہا ہوں، اور سلامتی بھی شاید عادت سے نہ خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں. لیکن واقعاً ایک فکر، ایک تفکر کے ساتھ آگے بڑھنا اور وہاں یہ یقین رکھنا کہ امام دیکھتے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، ہمارا عمل بھی امام تک پہنچ رہا ہے. باقی آگے جتنا نظر کرم ہوگا انسان آگے کی طرف بڑھتا رہے گا. اور بہرحال دیکھیں ہمیشہ یہ بھی یاد رکھے کہ غیبت کبریٰ میں اصل فلسفہ غیبت کو بھی سمجھے. ہر کسی کے لیے امکانات میں یا ہر کسی سے بھی امام ملنا اصل فلسفہ غیبت یہی ہے کہ میں اسی کے اندر ایمان لے کر آؤں، تبھی میرا ایمان کا لیول بھی آگے بڑھے گا اور تبھی میں آزمایا جاؤں گا، تبھی میں اس رقاب میں آگے بڑھوں گا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم یہ ایک مومن جوان، ایک شیعہ اہل بیت کا چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا، جسے تڑپ ہے اپنے امام کی، کیسے ممکن ہے کہ ہر وقت ہم امام کو اپنی یاد میں رکھیں اور امام کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں؟ دیکھیں بہرحال یہ پریکٹیکلی اس مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا ہے. دنیا بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دنیا بھی آپ کو ادھر ادھر لے کے جاتی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک ہائی وے پہ ہیں، ابھی آپ کو فوکس روڈ پہ کرنا ہے اور اپنے آس پاس مرر سے بھی دیکھنا ہے کیونکہ آپ جس ٹریک پر ہیں آپ کو اپنے ٹریک پر بھی رہنا ہے. پیچھے آنے والی گاڑی کی سپیڈ پہ ہی متوجہ رہنا ہے کہ اگر مجھے ٹریک چینج کرنا ہے تو آگے آپ نے تابلوں پہ بھی، یعنی جو بنا ہوا ہے سائن بورڈ، اس پہ بھی توجہ رہنی ہے کہ آپ نے موڑنا کب ہے، سپیڈ چینج کب کرنی ہے. لیکن فوکس آپ کا کہاں ہے؟ فوکس آپ کی منزل ہے. تو اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو ڈیفائن کریں تو ہمیں بڑھنا اپنے امام کی طرف ہے، امام کی اطاعت کرنی ہے، امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے. اور اطاعت قرآن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بہرحال اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے امام. لیکن رستے میں ڈائیورژنز ہیں، رستے میں چیزیں ہیں کہ جو آپ کو متوجہ اپنی طرف کرے گی. پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، آپ کو بیم لائٹ مار رہی ہے، ایڈر مار رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹریک چینج کرنا ہے، سلو ہونا ہے، پھر واپس اپنے ٹریک پہ آ جانا ہے. زندگی یہ ہے. اب یہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے نقطے ڈاٹ کہاں رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی بھی لائن ادھر ادھر جا رہی ہے کتنی جائے کہ دوبارہ وہ کنیکٹ ایسی ہو جائے کہ وہ دوبارہ آپ فوکس ہو جائیں. آپ کو سپورٹس کرتے ہیں، آپ کھیلتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، آپ کو ہائکنگ کرتے ہیں، آپ کو اور کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں، کیوں؟ میں امام زمانہ کے لیے. وہ فوکس ہو گیا، آپ دوبارہ امام زمانہ کی طرف چلے گئے. آپ کو کار خیر کرتے ہیں، آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، آپ سارا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ معاشرہ اچھا ہو، انسانیت کی بھلائی ہو، کیوں؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے. وہ پھر امام کی طرف چلے گئے. یعنی یہ اب آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ڈاٹس کی طرح بنانا ایسا ہے کہ جب یہ دور سے بڑی تصویر دیکھی جائے تو یہ امام نظر آئے. یہ آپ کے اپنے اوپر. امام کی توجہ اپنی طرف کیسے کھینچیں؟ امام کی توجہ
اپنی طرف کرنے کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آپ تڑپیں گے، بلکہ یہ تو الٹا ہی ہے ویسے تو، جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آپ جب تڑپتے ہیں تو اصل میں امام آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ یاد کر رہے متوجہ ہوں، امام توجہ، یہ تمہاری توجہ کہ کیا یہ ساری چیزیں مجھے امام کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ اصل یہ خود بتا رہا ہے کہ تم امام کی طرف جا رہے ہو۔ اصل کون پوچھتا ہے کیا میں کر رہا ہوں امام سے راضی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم امام کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اب یہ کہ اس میں کمی بیشی سب کچھ ہے، لیکن بڑھ تو امام کی طرف۔ یہ ان کی عنایت ہے، انہوں نے تم کو یاد رکھا ہوا ہے، ہاں، یہ واقعی عنایت ہے۔ اور کہا بھی ہے مولانا نے کہ یہ ہماری نظریں تمہاری طرف ہیں، ہماری توجہ تمہاری ہم طرف تمہارے ہے، حال سے باخبر ہیں۔ باخبر ہیں، اگر ہم باخبر نہ ہوتے تو اس دنیا میں میں خود میں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ مجلس پڑھتے ہیں، اور جب بھی پڑھتے ہیں اور گفتگو پوری کوشش ہوتی ہے، یقیناً اس میں ہماری کوئی نہیں ہے، امام کا کرم ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کو امام کی طرف لے کے جائیں، اور لوگ پسند بھی اس لیے کرتے ہیں، ایک لوگوں کے اندر چاہت بھی یہی ہے کہ ہر گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ کی طرف ہے، تو خود محسوس ہوتا ہے کہ اصل اچانک سے ایک نگاہ کرم ہوئی اور اندر ایک پیغام ڈلا، جیسے کہ یہ بات پڑھ دو، تب ہماری تو بات کرو۔ تو یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آخری زمانہ ہے، دور آخر الزمان ہے، بہت تیزی سے مشرق وسطی آس پاس دنیا کے حالات بہت تیزی سے حق اور باطل کا بلاک واضح ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک تراش جسے کہہ رہے ہیں کہ فتنہ مومن کو خالص تر کرتا رہے گا، وہ دور ہے۔ اس دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے امام کا ذکر کرنا، امام کو یاد کرنا۔ اگر واقعاً انسان اگر عملی طور پر ضعیف ہوگا، نہیں پہچان پائے گا، نہیں عمل کر پائے گا، نہیں قدم اٹھ پائے گا، نہیں بڑھ پائے گا۔ کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہوئے، کس پر ہم افسوس کر رہے ہیں، کن چیزوں میں وقت ہمارا تلف ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ یہ اصل اتنی ارزش نہیں ہے ان چیزوں کی۔ انسان کو آج کے دور کے اندر بہت اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی ضرورت ہے امام کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ جو سوالات ہم نے آپ سے کیے ہیں دریقت ہمارے آڈینس میں سے جوانوں کے سوالات تھے، انشاءاللہ ایک دوسرے الہی موضوع کے آمین۔ ساتھ آپ کو ہم پھر سے زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ تب آپ تک کا، کے لیے خدا حافظ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔